بلا شبہ سلطنت عثمانیہ خلافت راشدہ کے بعد انسانی تاریخ کا سب سے خوبصورت دور، جس میں مسلمانوں نے فتوحات کے ساتھ ساتھ سائنسی اور تخلیقی میدان میں بھی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دیے۔ سلطنت عثمانیہ، جس کی بنیاد عثمان غازی نے رکھی اور ان کی اولاد نے اسے دنیا کے 3 براعظموں تک پھیلا دیا، ان میں سے ایک بڑا کردار سلطان محمد فاتح کا ہے، جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ سلطان محمد فاتح ابھی 11 سال ہی کے تھے کہ جب انہیں ریاست اماسیہ میں گورنر کی حیثیت سے بھیج دیا گیا تاکہ وہ وہاں حکومت کرنے کا تجربہ حاصل کریں۔ ان کے والد سلطان مراد نے اپنے بیٹے محمد کی تربیت کے لیے بہترین اساتذہ بھیجے۔ انہوں نے وہاں مذہبی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی تربیت حاصل کی۔ 3 فروری 1451 عیسوی کو سلطان مراد کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کی عمر صرف 19 سال تھی، اور اس وقت تک آپ حکومت کرنے کے لیے کافی تجربہ کار ہو چکے تھے۔ لیکن ان کو بادشاہ بننے کے بعد سب سے بڑا چیلنج قسطنطنیہ حکومت کی طرف سے تھا، جو بازنطینی عیسائیوں کا قلعہ تھا۔ اگر مسلمانوں کو یورپ میں فتوحات کرنی تھی تو قسطنطنیہ ہی اس کا دروازہ تھا، لیکن یہ شہر فتح کرنا ہے حد سے مشکل کام تھا۔ اس شہر کی فصیلیں بے حد مضبوط تھیں۔ اس کے صرف ایک طرف خشکی اور باقی جانب سمندر ہونے کی وجہ سے مشکلات تھیں۔ بے شمار لشکر آئے، اس شہر کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس چلے گئے۔ قسطنطنیہ کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ یہ شہر فتح ہی نہیں ہو سکتا۔ 6 اپریل 1453 عیسوی میں سلطان محمد نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ عثمانی افواج دیواروں سے ٹکراتی رہیں، دیوار پر چڑھنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، دروازہ توڑنے کی کوشش میں بے شمار مسلمان فوجی شہید ہوئے، لیکن مسلمان قسطنطنیہ کی حفاظتی دیواروں میں شگاف ڈالنے میں کامیاب ہو گئے۔ 29 مئی 1453 عیسوی کو بعد از نماز فجر شہر پر حملہ کیا گیا۔ جس جگہ شگاف تھے وہاں گھمسان کا رن پڑا۔ بازنطینی بھی بڑی بہادری سے لڑے، ایک بھی عثمانی فوجی شہر میں داخل نہ ہونے پایا، لیکن سلطان محمد بھی عزم و حوصلے کی اعلیٰ مثال تھے۔ انہوں نے خود کمان سنبھال کر ایک شدید اور تازہ دم حملہ کروایا۔ اس کا حملہ اتنا کارگر ثابت ہوا کہ عثمانی دستہ شہر میں داخل ہو گیا، اس کے پیچھے عثمانی فوج داخل ہوتی چلی گئی۔ دیوار پر سلطنت کا پرچم لہرا دیا گیا۔ 29 مئی 1543 عیسوی کو یہ شہر سلطان محمد نے فتح کر کے دکھایا۔ بلا شبہ یہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فتح تھی۔ ظہر کی نماز کے وقت سلطان محمد قسطنطنیہ شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوا۔ سلطان محمد نے بے حد سختی سے حکم دیا کہ لوگوں کی جائیدادوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، لوٹ مار نہ کی جائے۔ قسطنطنیہ کا نام تبدیل کر کے اسلام بول رکھا، جو بدلتے ہوئے استنبول ہو گیا۔ سلطان محمد اس وقت کے مشہور گرجا گھر آیا صوفیہ میں داخل ہوئے۔ آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے۔ اس کے بعد یہ 1924 تک ایک مسجد ہی رہی، یہاں تک کہ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اسے میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ اسی طرح جب سلطان محمد کو اس بات کا علم ہوا تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی شہر میں دفن ہیں۔ انہوں نے وہاں ایک مسجد بنوائی جس کا نام جامع مسجد ابو ایوب رکھا۔ اس کے بعد یہ رسم بھی شروع ہوئی کہ ہر عثمانی سلطان اپنی تخت نشینی کے وقت اسی مسجد کے سلطان عثمان اول کی تلوار کے ساتھ وہاں جاتا اور اسی تقریب کو رسم تاج پوشی سمجھا جاتا۔ سلطان محمد کی اس فتح نے انہیں راتوں رات ایک مشہور ترین شخصیت بنا دیا، کیونکہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پوری کر دی تھی، جس کے بعد وہ بہترین امیر قرار پائے۔ ان کی اس فتح سے پورے یورپ میں کھلبلی مچ گئی۔ استنبول فتح ہونے کے بعد بازنطینی عیسائی رومی سلطنت کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ سلطان محمد فاتح نے 1 جون 1453 کو اعلان امن کیا اور جو عیسائی شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے انہیں واپس آنے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو مذہب بدلنے کی کوئی پابندی نہیں، ان کی جان و مال کو تحفظ دیا، کاروبار کرنے کا حق دیا اور برابر کے حقوق دیے۔ سلطان محمد کی اس بات کی تعریف تمام مسلم اور غیر مسلم مورخ کرتے ہیں۔